پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈی غلام۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کیسی کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے، خالق کے بعد والدین کو درجہ دینا ہے۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی انشکر لی ولوالدیک۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ پوچھا چوتھی دفعہ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے والدین سے کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کو مس کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا احسان کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے طرز عمل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس معیار پر اپنے آپ کو لائیں۔ اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ بچے عموماً جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے دوست، عزیز، رشتے دار اور لوگوں میں، محفلوں میں اپنا وقت بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتے داروں کا۔ ابن قیم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتے داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتے دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتے دار نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتے دار کو صدقہ دینے پر صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کی بات آئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرابت والے ہمسائے، اس سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں، یعنی وہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے ہم نشین، دوست، سفر کے ساتھی، آپ کا اسپاؤس، بیوی یا شوہر، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور علم سیکھنے کے لیے آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مشترکہ، یا آپ کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ہم نشین ہیں، وہ صاحب بالجنب میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے، زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذار آسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافر، اور مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر لونڈی غلام، آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کو سرمٹس کے طور پہ رکھا گیا ہو
آیا کے طور پر، بیبی سٹر کے طور پر، اس طرح کہ جس طرح عموماً بیک ہوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو آن پیمنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ویجز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں، تو ان سے زیادہ کام لے کے کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بہت ہماری اسمارٹنیس ہے. آپس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم اپنے ڈرائیور کو کتنا دیتے ہو، اتنا، ہم تو اتنا دیتے ہیں، تو گویا کم دینے والا زیادہ عقل مند ہوا. تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے. یہ لوگ بھی احسان کے حقدار ہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو خود پسند فخر کرنے والا ہو. فخر اور خود پسندی مسلمان کے اوصاف میں سے نہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بوسٹ کرے، یا پھر کسی پر زیادتی کی جائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے. بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، مہمان نوازی کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، جن کی کفالت بندے کے ذمہ ہے ان کو لک آفٹر نہ کرنا. اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی بخل میں شامل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ اللہ نے جو فضل ان پہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی اور ہم سے کچھ مانگ نہ بیٹھے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ ہے نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، اور نمبر 3 ریاکار سخاوت کرنے والا سخی. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی خلق کو دکھانے کے لیے دینا بھی برا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بخل تو اللہ تعالیٰ کو پتا نا کہ کون کتنا کر رہا ہے، اور دکھاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ دونوں صفات بری ہیں. قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے. اور یہ یاد رکھیے کہ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. یعنی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر یہ اللہ کے حکم کو مان لیتے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. کتنی خوبصورت ہے یہ آیت. ذرے برابر بھی نیکی کریں گے تو ضائع نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرن عظیمہ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی قدر کرنے والا ہے. تو نیکی کا بدلہ جو ہے نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے. لہٰذا کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں. قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی لائی جائے گی. ترازو میں جو میزان ہے اس میں مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، وہاں لا کے رکھ دیا جائے گا. ایک رائی کا دانہ بھی آپ نے نیکی میں خرچ کیا ہے اس کو بھی تولا جائے گا. اور معمولی نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ اس پر ایک خاردار شاخ تھی. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. اس شاخ کے ہٹانے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا. چھوٹی سی نیکی لیکن دوسروں کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں. کھجور کا ٹکڑا آگ سے بچا سکتا ہے. معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں اکٹھے ہو کر. پھر فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر آنسو بہاتے رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں.
تو میں نے سورۃ النساء کی قرات شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ قیامت کے دن آپ کو گواہی دینی ہوگی. قیامت کے دن امت مسلمہ کو بھی گواہی دینی ہوگی، لیکن ہمیں اپنی گواہی کی کبھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ہم اس وقت کیا دیں گے. اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. اس دن وہ حسرت کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کے کالے نامہ اعمال جو ہیں وہ چھپا دیے جائیں، لیکن کچھ بھی چھپ نہ سکے گا. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں حضور قلبی کتنی ضروری ہے. نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں، کوئی حاجت ہو رہی ہو پیشاب وغیرہ کی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کا سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا. نماز میں نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی بھی حاجت وغیرہ ہو تو اس کو پورا کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر نماز کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو صاف مٹی کے اوپر پھیر کے، صاف ہونی چاہیے مٹی. آج کل وہ بنے ہوئے پیڈ سے بھی ملتے ہیں جن کے اندر مٹی بھری ہوتی ہے اور ان کے اوپر انسان ہاتھ مار لے تب بھی تیمم ہو جاتے کیونکہ ہاتھ کو مٹی لگ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں پھونک ماری جائے اور چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے. یہاں پر بک سٹور میں اویلیبل بھی ہے تیمم کٹ، ہر گھر میں ہونی چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بخار ہو جائے، کوئی شدید سردی ہو، اس میں وضو کرنا نہانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے. ورنہ یہاں تو مٹی ڈھونڈنا اور پاک مٹی ڈھونڈنا جو کیمیکل سے پاک ہو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ نہ تو آپ کے گھر کے پودوں میں ہے اور نہ آپ کے باہر گارڈن میں. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگانے کے لیے کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر تم سنوائے نہ جاؤ، اور رائنا ہماری رعایت کیجیے کہتے ہیں. اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقینا یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کے کچھ کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، الفاظ کو کس طرح توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے. تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس سے وہ ملعون ہو اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. تو یاد رکھیے شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک سے بیزاری دکھاتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟
بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہاں خود کو پاک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ اس طریقے پر پاک قرار دینا جس پر انسان کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے، اپنی تعریف کرے، گویا کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے کوئی نیکی اور عبادت کر کے، کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقہ بھی کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا۔ یہ سارے بول کے ہیں اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے مترادف۔ تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر محفلوں میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کی داستانیں نہیں سنانی چاہیے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک قرار دے، بلکہ انسان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بہت سے گناہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں لفظ جبت استعمال ہوا ہے، اور طاغوت تو جبت کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بت، اور ایک معنی جادو بھی ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو جبت کا لفظ جو ہے بت، کاہن، جادوگر اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا، یہ بھی جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر اولو العزم پیغمبر ان کے اندر آئے۔ اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، تو یہ لوگ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں فضل سے مراد نبوت اور دین و دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے آپ کو حاصل ہوئی۔ اور کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد تو کتاب الہی ہے، اور حکمت سے مراد اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا۔ اور ملک عظیمہ سے مراد سلطنت اور غلبہ اور اقتدار۔ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں بدل کر دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے یہ سزا صرف اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب مجرموں کو ملے گی۔ یہاں جہنمیوں کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ کس طرح تیز آگ ان کی اوپر کی سکن کو تو جلا ڈالے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سکن کی کئی لیئرز ہوتی ہیں، جن میں سے اوپر کی سکن جو ہے وہ محسوسات رکھتی ہے اپنے اندر، اور اگر اوپر کی بالکل جل بن جائے تو پھر اگر اس کے نیچے گوشت تک آگ جاتی تو اس کو اتنی انٹینسٹی فیل نہیں ہوتی جلنے کی۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں بتا دیا گیا کہ ان کی کھالیں بار بار بدلی جائیں گی تاکہ وہ زیادہ سزا کا مزہ چکھیں۔ اور پھر یہ کہ آگ میں جلنے کے بعد کافر کی جہنم میں جسامت بہت بڑی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کی 3 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی تاکہ وہ خوب جلے، اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ یعنی جل جل کے اتنا موٹا ہو جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا، اور پھر جتنا بڑا جسم ہوتا ہے اتنی زیادہ سزا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا یہاں۔ اس کے برعکس اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وہاں ان کے لیے انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے. ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا. پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. بے شک اللہ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے، وہ قول ہو یا عمل ہو یا سامان ہو، وہ سب امانت ہوتے ہیں. تو امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے، یعنی جس کی وہ چیز ہو اسی تک جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک چیز کہ جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے. تو یہاں رعایا کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ حکام اور امراء کی اطاعت کریں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد، یعنی چاہے فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول کی اور اپنے حکام کی جو ان سے بڑے ہیں، باس ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. الا یہ کہ وہ حکام جو ہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اطاعت صرف معروف کاموں میں ہوتی ہے، انما الطاعۃ فی المعروف. تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع و اطاعت بجا لائے، بشرطے کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، گناہ کا حکم نہ دیا جائے. اور اگر اسے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سمع و اطاعت نہیں ہے، پھر اطاعت نہیں کی جائے گی. امیر اگر سخت مزاج بھی ہو پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے. پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے ہی رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں. یعنی منافق اطاعت کی بجائے نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر راضی ہی نہیں ہوتے. اس کے برعکس صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. ان کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور فوراً ہی صحابہ اس بات کو پورا کر دیتے تھے. ابو جریح جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو بھی کہتا فوراً قبول کر لیتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا طریقہ کہ جو سنتے تھے مان جاتے تھے، کوئی ڈاؤٹس نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی کج بحثی نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، جو کہا سمعنا و اطعنا. پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا. یعنی جب اپنی گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہماری مشکل آسان ہو. اور بعض اوقات بعض لوگ جس جگہ جانا چاہیے معاملات ڈسپیوٹ کے حل کے لیے، وہاں جانے کے بجائے کسی اور کے پاس جاتے ہیں جو ان کی مرضی کا انسان ہو، جو ان کے ساتھ صرف بھلائی اور موافقت کی بات کرے. یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے. اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اور یہ اگر اس وقت آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے. یاد رکھیے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانا یہ آپ کی زندگی کے لیے خاص تھا. اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر آپ مدینہ جائیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخشوا دیں، ایسا نہیں ہے. بس نہیں،
قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ جھگڑے کا فیصلہ آپ کے پاس لے کے جایا جائے، آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی محسوس نہ کی جائے، اور پھر تیسری بات، صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑے یا آپ کے حکم کے آگے کچھ اور بولے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، کیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ آسان احکامات پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو یہاں ان کو اخلاص اپنانے اور نفاق چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے یہ فرمایا نا، اگر وہ ان احکامات پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتری اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت یعنی گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے، برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ انسان برائی کر لے تو جھجک اتر جاتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اس کو پتا چلا اس نے کر لیا، تو اللہ اسے ایسی چیز کا علم عطا کرتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے جو آپ کو ملا اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی منافقین بھی اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صدیق صدق سے ہے، ایسا انسان جو بہت سچا ہو، بعض نے کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ اس کے لیے ناممکن ہو، اور صرف قول میں نہیں، اپنے اعتقاد میں، اپنے عمل میں، اور بغیر شک و شبہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں سبقت کرنے والا ہو، اور شہداء، شہید کی جمع اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اور دوسرے علماء جو حق کی گواہی دیتے ہیں، اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا انعام ہے کہ انسان آخرت میں ان اعلیٰ ترین ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر خوب خوب سجدے کیا کرو، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے یہ فضل عطا کر دے۔ صحابہ خوش قسمت تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور خوش قسمت ہیں وہ جو قیامت کے دن بھی پھر صحبت پائیں گے۔ اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا،